السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ تقریباً 8 بجے سے اس پروگرام میں شرکت فرما ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو جناب حاجی عبداللہ صاحب کے لیے آپ نے وقف کیا ہے۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور مزید میں کچھ باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ بس سمجھ لیجئے بس 2 سے 3 منٹ مشکل سے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ بالکل اطمینان رہیں، میں آپ لوگوں کو یہاں سے اٹھانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں بالکل شارٹ میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، متفق علیہ مشکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا حج کیا ہو، جو شخص بھی، چاہے وہ ورلڈ کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، گورا ہو، کالا ہو، یمنی ہو، حجازی ہو، سعودی کا رہنے والا ہو، بھارت کا رہنے والا ہو، ایسا حج کیا ہو جس حج میں رفث نہیں ہو، فسق و فجور نہیں ہو، حکم عدولی نہیں ہو، اور کسی کو پریشان نہیں کیا ہو، کوئی پریشانیاں آئی ہو جدہ ایئرپورٹ پہ یا اور کسی جگہ سفر میں، کھانے پینے میں، طواف میں، حجر اسود کی بوسہ دینے میں، رکن یمانی میں، ملتزم میں، میدان عرفات میں، مقام ابراہیم میں، تو اس کو برداشت کر اللہ کے واسطے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کا یوم ولدتہ امہ، کہ ایسا شخص حج سے ایسے واپس ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی اس کو پیٹ سے جنا ہو۔ یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے سے پہلے حج کو سیکھو کہ حج میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنن ہیں، قدم قدم پر سنت طریقے سے حج کیسے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حج ہم کریں گے، اللہ تو قبول فرما لیں گے، لیکن جو طریقہ رہا ہے اکابرین کا، ائمہ مجتہدین کا، سلف صالحین کا، اولیاء کاملین کا، بزرگان دین کا، وہ طریقہ اگر ہم اتنے پیسے خرچ کر کے ان طریقوں پر عمل کر کے اگر ہم حج نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے۔ حج قبول ہو جائے گی اور اللہ بڑے بڑے انعامات سے نواز بھی دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر میں 20 سال اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک حاجی کی عمر اگر 40 سال ہے تو جب تک وہ 60 سال کا ہو نہیں جاتا ملک الموت اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے، چونکہ حج سے اس کی عمر کو اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا لوگوں، جب کوئی شخص حج کرنے کے لیے جائے تو تم تو نہیں جا سکتے ہو، وہ جائے گا اس جگہ کو دیکھے گا، وہ نبی کی مقدس مقامات کو دیکھے گا، نبی کی قربانی والی جگہ کو دیکھے گا، مقام ابراہیم کو دیکھے گا، اور جہاں قرآن نازل ہوا ہے اس جگہ کو دیکھے گا، اللہ کی رحمت جہاں 24 گھنٹہ اترتی ہے اس جگہ کو دیکھے گا۔ اس لیے تم اس جگہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، کم سے کم اس حاجی کو دیکھ لو۔ فرمایا کہ حاجی کو سلام کرو، مصافحہ کرو اور دعا کے لیے کہو کہ تم اس جگہ جا رہے ہو جس جگہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر دن جب سے اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بنایا ہے کبھی آج تک بھی 1 سیکنڈ کے لیے وہ جگہ خالی نہیں ہوئی طواف سے۔
اس جگہ دیکھنے کے لیے وہ حاجی جا رہے ہیں تو ہم دعا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ ہم کو حج کے لیے قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ جب انسان کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی حج کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے واقعہ ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی مدد ذلہ العالی نے خطبات ذوالفقار میں نقل کیا۔ اور ایک میں مختصر واقعہ بتاتا ہوں، ایک شخص رکشہ چلانے والا تھا، لیکن جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا تو وہ بیچارہ حاجی صاحب کے پاس آتا اور آنے کے بعد مصافحہ کرتا، معانقہ کرتا، اس کے ہاتھ کو چومتا، بوسہ دیتا اور کان میں بالکل پھسک کر کے یہ بات کہتا کہ آپ تو جا رہے ہیں حج کے لیے، آپ تو روزے رسول پر جائیں گے، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، ہم اس جگہ کے تو بوسہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت میری اس آنکھ سے اس مقدس جگہ کو اللہ دیدار کرا دے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ ایک رکشہ چلانے والا 8 سال تک اس تیاری میں بیچارہ لگا رہا، اور 8 سال ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو حج کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو ایسا نہیں ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بخل کی وجہ سے حج نہیں کر پاتے ہیں۔ مالداری اور چیز ہے اور ہدایت اور توفیق کا مل جانا اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بندہ دل سے مانگے، اخلاص کے ساتھ مانگے تو میں ضرور اس کو پوری کروں گا۔ ایک وہ شخص کہ جس کے دل میں یہ تڑپ اور تمنا ہو کہ میں روزے رسول کو دیکھوں، بیت اللہ کو دیکھوں، خانہ کعبہ کا زیارت کروں اور طواف کروں، میدان عرفات میں رو گڑگڑاؤں، صفا مروہ کا دوڑ لگاؤں، حجر اسود کو بوسہ دوں، تو اللہ رب العزت ضرور مرنے سے پہلے اس کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو کسی مسجد کی بنیاد ڈال دیا ہو صرف اللہ کے لیے، اخلاص کے لیے نیت کر کے، تو اللہ ضرور اس مسجد کی تعمیر مکمل کروا دیتے ہیں۔ اور تیسرا، اگر کوئی بالغہ لڑکی ہے، بلوغت کے درجے کو پہنچ گئی ہے، لیکن اس کا باپ کا سایہ اس کے سر سے اڑ جاتا ہے اور محلے والے اس فکر میں ہیں کہ بچی جوان ہو گئی ہے، اس کے رشتے کا انتظام کیا جائے، ڈھونڈا جائے، یہاں تک کہ رشتہ کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے، اور رشتہ ڈھونڈنے کے بعد تاریخ فکس کیا جاتا ہے، فکس کر دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت تاریخ فکس کرنے کی وجہ سے اس کے شادی کے سارے اخراجات کو غیب کے خزانے سے تکمیل فرما دے۔ میرے